آپ کو یاد ہوگا ہم بابا جی کی کہانی سنا رہے تھے کہ کیسے بابا جی راتوں رات امیر ہو گئے۔ بابا جی اپنے آپ کو بلو بلڈ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مولا علی کے نام میں سے مولا لفظ کو چوری کیا اور اپنے نام کے ساتھ پیوست کر لیا، یعنی مولانا، میرے مولا۔ مرید بابا جی کو مولانا صاحب یعنی میرے مولا کہا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا جی نے نئے القابات کا اضافہ کیا، جیسے کہ قبلہ و کعبہ، پیر طریقت، نور شریعت، قطب دوراں، قلندر زماں، رہبر بے کساں۔ یہ تمام شاہی القاب بابا جی نے خود تراش کر اپنے نام کے ساتھ لگائے۔ مریدین کو تو قصے کہانیوں کی عادت پڑ چکی تھی، اور وہ ہر وقت بابا جی سے ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں بھی کوئی کرامت دکھائیں۔ بابا جی اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے اس کرامت والے ڈرامے سے جان چھڑائیں۔ اس کے بعد بابا جی نے ایک بہت ہی قدیم قبر ڈھونڈی۔ یہ قبر تو شاید اسلام کے ظہور سے بھی زیادہ پرانی تھی، اور اس کے پاس ہی ایک بہت بسیدہ پرانا سا درخت تھا۔ بابا جی نے اس قبر کو ایک بہت عظیم درویش کی قبر قرار دیا، اور درخت کو مرکز تجلیات۔ نو مسلم لوگوں کے عقائد تو ویسے ہی بہت کمزور ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قبر کی پرستشی شروع کر دی۔ درختوں پر دھاگے باندھتے اور قبر کو چومتے، کبھی سجدہ کرتے، کبھی قبر والے سے باتیں کرتے اور اپنی منتیں مرادیں اس سے مانگنے لگ جاتے۔ قبر کے نام پر بابا جی نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس طرح دھیلے کوڑی کے علاوہ سونے چاندی کے سکے بھی بابا جی کو ملنے لگ گئے۔ قبر پر ڈھیروں چادریں چڑھتی، جن میں سے بعض کو بابا جی خاموشی کے ساتھ بیچ دیتے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ لیکن اس سب سے بھی بابا جی کا پیٹ بھر نہیں رہا تھا، اور ان کی بیگمات کی خواہشات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اب تو بابا جی ایک نیا منصوبہ لے کے آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھانے پینے کی رسموں میں شدید اضافہ کرنا ہے۔ سوئم، جمعرات، 40واں اور برسی کے کھانوں کا اجرا بابا جی نے ہی کیا تھا، پر مشکل یہ تھی کہ آبادی بہت محدود تھی۔ اب کتنے لوگ مریں گے اور کتنوں کا کھائیں گے، یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد بابا جی نے ماہانہ نیاز کا بھی ایک دن مقرر کر دیا، تاکہ کسی نہ کسی بہانے 1-2 دن کے کھانے کا نظام ہوتا رہے۔ اگلی باری تھی مقدس مہینوں کی۔ اس طرح بابا جی نے اپنے تمام پسندیدہ کھانوں کی ایک لسٹ بنائی، جیسے کہ حلوہ، حلیم، قیمے کے پراٹھے، چنے بتاشے، اور لوگوں کو کنونس کر لیا کہ آپ ان مقدس مہینوں میں یہ چیزیں ضرور بانٹیں، اور جو شخص کچھ نہیں دے سکتا وہ کم از کم میٹھا شربت تو دے۔ بابا جی اس امر پہ شدید حیران ہوتے تھے کہ نو مسلم مسلمان بھی حضرت حسین اور کربلا کے واقعے سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ یوں بابا جی نے پلان بنایا کہ اب اس واقعے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ مولا حسین کا قصہ چلتے ہی لوگ آبدیدہ ہو جاتے اور زاروں قطار رونے لگتے۔ اب بابا جی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا نیا تعارف ذاکر حسین کی حیثیت سے کروائیں گے۔ اس کہانی کا باقی احوال اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔